جب ہم ہسٹری کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہمیں پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں جن سے ہمارے نالج میں خاصا اضافہ ہوتا ہے، اور بہت سے اپنے روزمرہ زندگی کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل ہم ان کہانیوں ان قصوں کو جانچ کر پرکھ کر پڑھ کر حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک قصہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام تو سنا ہوگا۔ وہ بڑے قابل اور بڑے نامی گرامی علماء گزرے ہیں اسلام کی ہسٹری میں۔ وہ خود تو اتنے ماہر علم تھے ہی تھے، لیکن ساتھ ان کے جو شاگرد تھے وہ ان کئی دفعہ بعض اوقات ان سے بھی زیادہ۔ ایک ان کا شاگرد گزرا ہے جس کا نام ابو یعقوب تھا، جو اتنے علم دار تھے کہ لوگوں کی نگاہ ان پہ نہیں جاتی تھی۔ لوگ ان کو اپنے معاملات سے دور ہی رکھتے تھے کیونکہ وہ تھوڑے سادہ سے تھے، اللہ والے تھے۔ وہ زیادہ تر زندگی تنہائی میں گزارتے تھے۔ ان کا پیشہ بکریاں چرانا تھا۔ وہ اپنی بکریاں لے کر جنگل میں چلے جاتے تھے اور وہیں دن گزارتے۔ کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو واپس شام کو مغرب کے بعد آ کے اپنے جھونپڑی میں رات گزار لیتے تھے۔ 3 دن کی سوکھی روٹی وہ پانی میں بھگو کر رکھ دیتے تھے اور جب نرم پڑ جائے تو کھا کے گزارا کر لیتے تھے۔ یہ جو علماء گزرے ہیں امام ابو یعقوب، یہ بادشاہ ہارون رشید کے دور میں گزرے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ہارون رشید جو بادشاہ تھا، اس کی ایک بہت ہی دل عزیز بیوی، بہت ہی پیاری اور خوبصورت بیوی، کسی بات کے وجہ سے ان کی آپس میں باعث مباحثہ ہو گئی، تو وہ غصے میں آ کر ہارون رشید نے اپنی زوجہ کو کہہ دیا کہ جاؤ میری سلطنت سے نکل جاؤ، اگر مغرب ہونے تک تو میری سلطنت چھوڑ کے نہ گئی تو میری طرف سے تمہیں 3 طلاقیں۔ اب یہ بات تو ہارون رشید نے کہہ دی۔ اب ہارون رشید بادشاہ کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ اگر گھوڑوں پہ سفر کیا جائے تو کم از کم 3 دن لگتے تھے اس کی سلطنت سے باہر نکلنے کے لیے۔ اب یہ انہوں نے لفظ بول دیے۔ اب تھوڑی دیر گزری، جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب میں نے کیا کر دیا، میری یہ اتنی دل عزیز بیوی ہے، یہ مجھے بہت عزیز ہے، مجھے بہت پیاری ہے، اور اس کی غلطی بھی کوئی اتنی بڑی نہ تھی، چھوٹی سی بات پہ میں نے اس کو یہ الفاظ کہہ دیے ہیں۔ اب انہوں نے علماء کو بلانا شروع کر دیا، جتنے بھی علماء تھے سب کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ ایسا ایسا میں نے کہہ دیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا اب کیا حل ہے۔ تمام علماء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب تو اس کو 3 طلاق ہو جائیں گی، کیونکہ مغرب سے پہلے آپ کی سلطنت تو یہ چھوڑ نہیں سکتی۔ ہاں، مغرب سے پہلے اگر آپ کی سلطنت، آپ کی بادشاہ چھوڑ کر کسی دوسری بارڈر کی بادشاہت میں انٹر ہو جائے تو پھر جواز بن سکتا ہے، لیکن آپ کی بادشاہت سے نکلنے کے لیے 3 دن گھوڑوں کا سفر چاہیے۔ گھوڑوں کے اوپر سفر کرو تو جا کے آپ کی سلطنت سے باہر ہوتا ہے انسان، تو یہ تو تھوڑا سا کچھ گھنٹوں کا ٹائم رہ گیا ہے۔ اب پریشان ہو گئے تو ان تمام مولویوں میں ایک مولوی بولا، علماء، اس نے کہا کہ وہ ابو یعقوب جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے وہ کہاں ہیں، ان کو اگر بلاؤ تو وہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ اب سارے جو باقی علماء تھے وہ ویسے بھی ان سے نفرت کرتے تھے، بغض رکھتے تھے دل میں، کیونکہ وہ علم کے زیادہ مطلب کہ علم کے سمندر تھے۔ اب ہارون رشید نے فوراً کہا کہ جہاں بھی ہے امام ابو یعقوب، اس کو کہیں بھی ہے اس کو تلاش کر کے فوراً سے لے کے آؤ۔ اب اس کے فوج گئی اور تلاش کرتے کرتے گئی تو وہ ایک جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، دیکھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ میرے آس پاس فوج جمع ہو گئی تو انہوں نے نماز مختصر کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو فوج نے کہا کہ تمہیں بادشاہ ہارون رشید بلا رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ خیر جی، وہ ان کے ساتھ آ گئے تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں ان کا ادنا سا شاگرد ہوں، حکم کریں بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے اتنے دور سے بلانے کی کس لیے زحمت کی، یہاں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں تو میں آپ کے کس کام کا ہوں؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ امام ابو یعقوب یہ بتاؤ کہ میں نے اس طرح غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ اس طرح بول دیے ہیں، لیکن اب مجھے پچھتاوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ رجوع ہو جائے، اس کا کوئی حل ہے؟ تو امام ابو یعقوب نے کہا کہ یہاں اتنے بڑے بڑے علماء کھڑے ہیں،
جن کے سامنے میرا لب تذکرہ کرنا مناسب ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ مجھے اجازت دیں تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے۔ تو تمام علماء وہاں جو کھڑے تھے انہوں نے سر نیچے کر لی، نگاہیں جھکا لی۔ تو امام ابو یعقوب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ 4-5 گز کے فاصلے پہ اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کا گھر مسجد ہے، وہاں اپنی بیوی کو بھیج دو، رات گزار لے، تو صبح ان کو واپس لے آؤ اور اس کے بعد کچھ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو آپ کی بیوی آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ سب علماء نے کہا کہ امام ابو یعقوب سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہیں، چاہے وہ کسی نے بھی بنائی ہوں۔ جو بھی جگہ مسجد کے لیے تعین ہو جائے اور مسجد وہاں بن جائے، اس پہ پھر کسی انسان کا کوئی حق نہیں رہتا، نہ کسی بادشاہ کا کوئی حق ہوتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہیں۔ تو جب یہ مفہوم انہوں نے اس آیت کا بیان کیا تو تمام علماء شرمندہ ہوئے، اپنے علم کو کوسنے لگے، اور بادشاہ ہارون رشید نے اپنی زوجہ کو رات وہاں گزاری اور دوسرے دن وہاں سے واپس لا کر رجوع کی، جو اس وقت کے لحاظ سے ٹرمز کنڈیشن تھی وہ فالو کی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاری۔ تو دوستو، بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بڑا نکھٹو، بڑا نکارا اور بڑا حیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نظریے سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ایسے فیصلے کر کے سنا جاتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یعقوب کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔